بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا علماء اکرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا، یعنی ساری دنیا میں کفر کی حکومت ہوگی اور تمام زمین فتن و فساد سے بھر جائے گی اور تمام لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ دن بہت تیزی سے گزریں گے، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمر گھٹ جائے گی، لوگ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں عیسائیوں کا غلبہ ہوگا۔ روم، شام اور تمام ملک اسلامیہ مسلمان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ساری زمین قبرستان ہو جائے گی، صرف مکہ اور مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں اسلام ہوگا۔ لہٰذا ساری دنیا کے تمام ولی اپنے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر مکہ اور مدینہ میں جمع ہو جائیں گے۔ یاد رہے رمضان کا مہینہ ہوگا۔ تمام ابدال طواف کعبہ میں مشروف ہوں گے اور امام مہدی بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی۔ اولیاء آپ کو پہچانیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے ہماری بیعت کریں، مگر آپ انکار کریں گے۔ پھر اس وقت غیب سے ایک آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ اور وہاں پر سب لوگ ان سے بیعت کریں گے اور پھر آپ سب کو ساتھ لے کر وہاں سے ملک شام چلے جائیں گے اور پھر وہاں دجال سے مقابلہ ہوگا۔ دوستو، امام مہدی کی آمد کا ذکر 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے ختم ہونے کا ٹائم بھی فکس کر دیا۔ اس دنیا کو بنانے کے بعد وقت بہت تیزی سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے۔ اس دنیا کے اندر بہت ساری قومیں آباد ہوئیں اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار کر چلی گئیں۔ ان قوموں کو صحیح راستہ دکھانے اور برے راستوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجتا رہا۔ اس طرح ان قوموں کی طرف جتنے بھی نبی آئے، ان سبھی نے اپنی اپنی قوموں کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت بنے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، وہ اکیلا ہے اور ہر انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اچھے برے کاموں کا حساب دینا ہے، اور بے شک قیامت بہت نزدیک ہے۔ دوستو، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا ڈراؤنا سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان ڈر کے مارے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ ہر مسلمان اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ دوستو، صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت سے پہلے آنے والی نشانیوں کے بارے میں پوچھا اور صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کی۔ دوستو، ویسے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ان میں سے کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی اور جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جن سے پتہ چل جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب ہے۔ دوستو، ان بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، اور وہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں آنا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں کب آئیں گے، ان کی پیدائش کس شہر میں ہوگی اور وہ کتنے سال اس دنیا میں رہیں گے اور کتنے سال حکومت کریں گے۔
حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے زمانے میں کون کون سے واقعات پیش آئیں گے، اور اسی بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے دنیا میں آئیں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے گی، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، ان سبھی سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتائیں گے، اس لیے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے پورا دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس دنیا کو بسنے سے لے کر ختم ہونے تک کی ہر چیز کو دیکھا ہے، اور صحابہ اکرام نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، جن میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں، اور بہت سی نشانیوں کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے، اور انہی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں آنا بھی ایک نشانی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں تشریف لانا طے ہے۔ دوستو، جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی، اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک محمد پر ہوگا اور یا احمد پر ہوگا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر ہونے والی ان نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کے دونوں دانتوں کے بیچ تھوڑی گیپ ہوگی، اور وہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جائیں گے۔ ان کی داڑھی بہت گھنی ہوگی، نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ زیادہ پتلی ہوگی۔ ان کی آنکھیں سرمیلی ہوں گی۔ ان کی دونوں کندھوں کے بیچ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح ایک خاص نشانی ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا میں لوگ گناہ اور ظلم کھلے عام کرنے لگیں گے، اور دشمنی اور زلزلے بھی عام ہو جائیں گے۔ اس وقت سبھی حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ پھر جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں آئیں گے تو گناہوں میں پھنسے لوگوں کو نکال کر ان کے بیچ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب لوگوں میں مال و دولت بانٹ کر امت محمدیہ کو امیر بنا دیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غریبوں کا اتنا زیادہ خیال رکھیں گے کہ وہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جس کسی کو بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ آپ کے زمانے میں اتنی زیادہ خوشحالی ہوگی کہ صرف ایک شخص آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ اور کوئی بھی شخص ضرورت مند نہیں ہوگا۔ دوستو، زمانے کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے، اور آپ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ معظمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ مقام ابراہیمی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کی امت کے نیک اور برے لوگ اس طرح سے نعمتوں کے مالا مال ہو جائیں گے کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس طرح موسلا دھار بارش ہوگی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا، اور زمین اس قدر اناج اور پھل اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کے سب اگ جائے گا۔ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ اس وقت کے لوگوں کو بہت زیادہ اناج اور نعمتوں سے سرابور کر دے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا میں آنے سے پہلے
पूरब की तरफ से काले झंडे की एक फौज निकलेगी और वो लोग इस तरह से दुनिया में कत्लेआम करेंगे जो उससे पहले कभी ना हुआ होगा। दोस्तों, इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में 40 साल तक रहेंगे और जब हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु को ढूंढने के लिए इराक से एक फौज निकलेगी तो अल्लाह ताला हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की उनसे हिफाजत फरमाएगा और वो लश्कर जुल उलैफा के मैदान में पहुंचेगा। जुल उलैफा एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 6 मील की दूरी पर है। जब वो फौज उस जगह पर पहुंचेगी तो अल्लाह ताला उनको जमीन में धंसा देगा। उस जमाने में एक ऐसा झगड़ा जाहिर होगा जो हर तरफ फैल जाएगा। उस वक्त आसमान से एक आवाज लगाने वाला ये आवाज लगाएगा और लोगों से ये कहेगा कि घबराओ मत, तुम्हारे पास तुम्हारा अमीर इमाम मेहदी मौजूद है, बस तुम लोग इनकी बात मानो और इनकी पैरवी करो। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इस दुनिया में आएंगे तो आपके सर मुबारक पर अमामा शरीफ होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुकद्दस सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की शुरुआत मुझसे की और ख़त्म हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर करेगा। उस वक्त 313 लोग इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत करेंगे जिनमें औरतें भी शामिल होंगी। ये लोग हर जुल्म करने वालों से जीत जाएंगे, हर तरफ अदल व इंसाफ कायम होगा। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वफादार नौजवान दमीनिया नाम का एक शख्स होगा जो कि पूरब से जाहिर होगा। इस बीच हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ ईमान वाले लोग मुल्क शाम के एक शहर दमिश्क की जामा मस्जिद में होंगे और फजर का वक्त होगा। बाज रिवायतों में आता है कि असर का वक्त होगा। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे तो हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर जाए नमाज से पीछे हट जाएंगे ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जाए नमाज पर खड़े होकर इमामत करें। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों कंधों के बीच हाथ रखेंगे और उनको हुक्म फरमाएंगे कि आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ाएं, आप ही के लिए इकामत कही गई है। इस तरह हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोगों की इमामत फरमाएंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन तक रोम के लोगों से जंग करते रहेंगे और तीसरे दिन जीत हासिल कर लेंगे। इस जंग के बाद वो कुस्तुनतुनिया शहर को भी फतह कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, इससे पता चलता है कि कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल यानी टर्की भी ईसाइयों के कब्जे में चला जाएगा, जिसे बाद में हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु फतह करेंगे। और दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु रोम को 4 तकबीरों के जरिए फतह करके 6 लाख लोगों को कत्ल करेंगे और बैतुल मुकद्दस से निकाली गई सारी चीजों को वापस ले लेंगे, जैसे ताबूत सकीना, बनी इसराइल के दस्तरखान, तख्तों का टुकड़ा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा यानी लाठी मुबारक और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिंबर और मनो सलवा के बर्तन जिन पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लोगों के लिए आसमान से खाना उतारा था। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस शहर की तरफ जाएंगे जिसे ताते कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1000 मील है और चौड़ाई 500 मील और इस शहर के 360 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे से लाखों जंग करने वाले निकलेंगे। मुसलमान उन पर 4 तकबीरों को बुलंद करेंगे और उस शहर के दरवाजों को तोड़ देंगे और मुसलमान वहां से बहुत सारा मालो गनीमत हासिल करेंगे और फिर वही 7 साल का वक्त गुजारेंगे। इसके बाद वहां से सारी चीजों को बैतुल मुकद्दस की तरफ भेज दिया जाएगा। दोस्तों, जब इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रोम और कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेंगे तो उनमें से जो मालो गनीमत हासिल हुआ होगा उसको जब मुसलमान आपस में बांट रहे होंगे तो अचानक एक चीखने वाला शख्स आवाज देगा कि दज्जाल पीछे तुम्हारे घरों में आ चुका है। उस वक्त सारे लोग हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास इस तरह पनाह लेंगे जैसे शहद की मक्खियां रानी मक्खी के पास पनाह लेती हैं। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में इस तरह हुकूमत करेंगे
جیسے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 40 سال تک اس دنیا میں حکومت کریں گے۔ اس وقت یہ زمین اپنے اندر چھپے ہوئے سارے خزانوں کو باہر نکال دے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس زمانے میں جب لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی نشانیوں کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندوں کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ پرندے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر آ کر بیٹھ جائیں گے، اور وہ جب ایک لکڑی کو زمین میں گاڑیں گے تو وہ لکڑی اچانک سے ایک ہرا بھرا درخت بن جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس زمانے میں بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چریں گے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے سارے معاملات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لڑیں گے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اور ان کا اس دنیا میں تشریف لانا کیوں ضروری ہے اور ان کا مسلمانوں سے کیا رشتہ ہے، آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں پھیلے تمام فتن و فساد سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ایسی ہی اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔